इमरान ने इस मौके पर झूठ बोलना ज़रूरी नहीं समझा और उन्हें इन डब्बियों के बारे में बता दिया कि उनमें 2 गोलियां थीं और वो गोलियां मैकडॉनल्ड के बयान के मुताबिक वही इजाद थी जो वो सिंगापुर से ले जा रहा था। सर सुल्तान ने मुसरबाना अंदाज में पहलू बदला और फिर बोले, तो अब तुम क्या करोगे? सिंगापुर जाऊंगा, इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया, क्योंकि उन लोगों का हेडक्वार्टर वहीं होगा। ठीक है, खैर अब तुम जाओ, 2-3 घंटे बाद फिर मुझसे मिलने आना, मगर नहीं, मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगा। सर सुल्तान खड़े हो गए, लेकिन जनाब, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मैकडॉनल्ड के बारे में हमारी हुकूमत को किस तरह पता चला था। फ़िलहाल तुम जाओ, हकामे वाला को इस सूरत हाल से आगाह कर देना ज़रूरी है, सर सुल्तान ने कहा और फिर एक मुलाजिम को आवाज़ देकर उससे बोले, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। इमरान एक ठंडी सांस लेकर उठा, दूसरी ठंडी सांस लेकर सर सुल्तान को सलाम किया और तीसरी ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फिर चौथी ठंडी सांस उसको उस वक्त लेना पड़ी जब उसने अपने फ्लैट पर पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाया था और दरवाजे की दूसरी तरफ से सुलेमान की भराई हुई आवाज़ सुनाई दी थी, भाग जाओ, इस वक्त दरवाज़ा नहीं खुलेगा, साहब मुर्गा बना कर गए हैं 3 घंटे के लिए। अबे ये मैं हूँ, इमरान ने बुलंद आवाज़ में कहा। हैं साहब? हाँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। हरगिज़ नहीं साहब, मैं तो मुर्गा बना हुआ हूँ और 3 घंटे तक बना रहूँगा, अगर ना बना तो आप मुझे डिसमिस कर देंगे। ओ, इमरान ने दांत पीसे। अबे क्यों तेरी शामत आई है सुलेमान के बच्चे? अभी तो नहीं आई, लेकिन आ जाएगी अगर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं सब समझता हूँ साहब, आप मुझे नौकरी से निकालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा आप मुझ पर बिगड़ जाएंगे कि 3 घंटे तक मुर्गा क्यों नहीं बना, इसी बहाने मुझे डिसमिस कर देंगे। लेकिन मैं भी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो आपकी हुकूमतदुली करूँ। 3 घंटे बाद आइएगा। 3 घंटे के बच्चे, अब मैं दरवाज़ा तोड़ डालूँगा। या अल्लाह, अंदर से कराहने की आवाज़ आई। अब तो यही मेरे हाल पर अब तू ही मेरे हाल पकड़ना। फिर कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाज़ा खुल गया। सुलेमान मसी सूरत बनाए सामने खड़ा था। इमरान उसे कहर आलू नज़रों से घूरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद कर, वो गुर्राया। सुलेमान ने दरवाज़ा बंद किया। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, तो मुर्गा बना हुआ था? जी हाँ साहब, जब से मैं गया हूँ। जी हाँ साहब। ठीक है, इमरान ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर कहा, मैं 1 घंटे में वापस आ गया हूँ, अभी 2 घंटे बाकी हैं। बंजा मुर्गा, मैं यहीं बैठा हूँ। और फिर इमरान सचमुच एक सोफे पर बैठ गया। चल बन, तो आप यहीं बैठे रहेंगे? सुलेमान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। हाँ। सुलेमान ने बड़ी तेज़ी से अपनी खोपड़ी से हिलाई। अंदाज ऐसा ही था जैसे बचाव की तदबीर सोच रहा हो। अबे क्या सुना नहीं? इमरान ने आंखें निकाली। साहब, साहब के बच्चे, मुर्गा बन जा। इमरान ने दांत पीसे, लेकिन एक बार फिर टेलीफोन की घंटी ने सुलेमान की जान बचा दी और इमरान को दूसरे कमरे में जाना पड़ा। टेलीफोन पर असद बोल रहा था। इमरान साहब, मैंने एक्स2 को फ़ोन किया था, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला। क्या बात है? इमरान ने पूछा। मुझे अपना ये मेकअप ख़त्म कर देना चाहिए ना? और ये गज़ब ना करना, इमरान जल्दी से बोला। अभी हमें एक पासपोर्ट पर दोबारा सफ़र करना है। फ्रांस के लिए? हाँ। अच्छी बात है, बस यही मालूम करना था। आप क्या कर रहे हैं? सुलेमान को मुर्गा बना रहा हूँ, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर दूसरे कमरे में आया। सुलेमान गायब था। इमरान ने खुशीली आवाज़ में उसे पुकारा। शायद उसने तहैया कर लिया था कि आज मुर्गा बनाए बगैर हरगिज़ ना छोड़ेगा। सोच बचार। फरीदी और हमीद भी अपने सफारत खाने ही के ज़रिए अपने मुल्क तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। फरीदी एयरपोर्ट से ही कहीं चला गया था और हमीद ने कोठी की राह ली थी। फिर फरीद कोई 2 घंटे बाद वापस आया था।
ملازموں کو کھانے کے لیے ہدایات دینے کے بعد غسل خانے میں جا گھسا۔ 1 گھنٹے بعد کھانے کی میز پر حمید فریدی سے پوچھ رہا تھا، ایئرپورٹ سے آپ کہاں گئے تھے؟ اعلیٰ حکام کو بڑی شدت سے میرا انتظار تھا۔ پھر یہ سن کر ان لوگوں کو دھچکا سا لگ گیا کہ میں ناکام لوٹا ہوں۔ آپ نے کیا کہا تھا ان سے؟ ایک فرضی کہانی گھڑ لی تھی جو انہیں سنا دی۔ دفعتاً حمید نے چونک کر فریدی کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے دفعتاً کوئی خیال آ گیا ہو۔ وہ ڈبیا کہاں ہے؟ حمید نے اس سے پوچھا۔ میری جیب میں۔ آپ اسے لیے پھر رہے ہیں؟ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے کہاں محفوظ کروں۔ ذرا دکھائیے۔ کیوں؟ میں نے ابھی تک اسے اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا۔ فریدی نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ ڈبیا نکال کر حمید کو دے دی۔ حمید کھانا چھوڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی کسی قدر چمکیلی گولیاں تھیں۔ مظاہر معمولی سی حقیر گولیاں، لیکن در حقیقت کتنی خطرناک تھیں وہ۔ حمید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں دنیا کا مہلک ترین حربہ تھا۔ سینکڑوں ہائیڈروجن بم بھی ان خطرناک گولیوں کے مقابلے میں نہیں تھے۔ وہ گولیاں 4000 میل کے قطر میں زندگی کو ناپید کر سکتی تھیں۔ دفعتاً حمید کو خیال آیا کہ اگر ابھی یہ ڈبیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ گولیاں پھٹ جائیں تو کیا ہوا؟ حمید جھرجھری لے کر رہ گیا اور اس نے دل سے وہ ڈبیا فریدی کو واپس کر دی۔ کیوں؟ فریدی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ کچھ نہیں، حمید تھوک نکل کر بولا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا اس ڈبے سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیا یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے؟ تو فریدی بھی سنجیدہ نظر آنے لگا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ان ڈبیوں کا ہم لوگوں کے پاس آ جانا کالی تنظیم کی شکست ہے؟ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ اس خطرناک ایجاد کا فارمولہ ان لوگوں کے پاس اب بھی ہوگا اور وہ پھر اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ساری دنیا اس وقت تباہی کے عمیق غار کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اگر اس غار کا منہ بند نہ کیا گیا تو دنیا کی تباہی یقینی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مارشل فنک کے ذہن میں کون سا خوفناک منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ اگر اس نے ساری دنیا کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ اور اس کے ساتھی بھی زندہ نہ بچ سکیں گے۔ اس کا پروگرام ساری دنیا کو ختم کرنے کا نہ ہوگا، وہ کسی ایک بر اعظم کی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ظاہر ہے اس کے بعد ساری دنیا خائف ہو جائے گی اور اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، اور یہی اس کی تنظیم کا آخری مقصد ہے۔ حمید پرتشویش نظروں سے فریدی کی طرف دیکھنے لگا، پھر دفعتاً بولا، اب تک حالات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس تنظیم کے سائنسدانوں کی کمی گاہ بینکاک میں ہے۔ اگر ہم کسی طرح اس کمی گاہ کا پتہ لگا کر ان سائنسدانوں کو گرفتار کر لیں تو اس تنظیم کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ فریدی نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم بہت جلد بینکاک جائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ دنیا کے 8 ملکوں کو میک ڈونلڈ کے بارے میں کس طرح پتہ چلا تھا۔ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ہماری حکومت کو اس کا علم کیسے ہوا تھا؟ یہ مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے، فریدی نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ حمید مستبصرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس دوران میں اس کا ہاتھ اور منہ برابر چلتے رہے۔ فریدی نے پانی پی کر ہونٹ صاف کیا اور پھر حمید کی طرف دیکھ کر بولا، تم نے سر ایبک کا نام سنا ہے؟ سر ایبک؟ حمید نے کہتے ہوئے پلکیں چٹکائیں اور پھر جلدی سے بولا، آپ کی مراد اس سیاح سے تو نہیں ہے جو… ہاں، میں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، فریدی نے کہا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بس یہ جانتا ہوں کہ ایک سیاح کی حیثیت سے ابن بطوطہ کے بعد وہی بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہی ہماری حکومت کا مخبر بنا تھا۔ اوہ، ٹھہرو، پہلے میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں بتا دوں، ورنہ تم کہو گے کہ ہماری حکومت نے اتنے اہم معاملے میں اس بات پر یقین کیسے کر لیا۔ سر ایبک کی شخصیت ایسی ہے کہ ہماری حکومت کو اس کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر یقین آ سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ خیر، سر ایبک نسلاً ترک ہے۔ اس کا پورا نام کچھ عجیب سا ہے
اسے ادا کرتے وقت زبان کچھ لڑکھڑا سی جاتی ہے، اس لیے لوگ اسے اسی خاندانی نام ایبک سے پکارتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اسے برطانیہ کی بے شمار خدمات انجام دی تھی، جن کے عوض اسے سر کا خطاب ملا، اور اب لوگ اسے سر ایبک ہی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس کے قدم نہ پہنچے ہوں، افریقہ کے تاریک جنگل ہوں یا بارونق شہروں کی سڑکیں، قطب شمالی ہو یا قطب جنوبی، ہمالیہ کی سرد چوٹی ہو یا عرب کے تپتے ہوئے صحرا، وہ ہر جگہ گیا ہے اور ہر جگہ کے بارے میں اس نے اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں۔ اس کی کئی کتابیں میری لائبریری میں بھی موجود ہیں۔ اسے دنیا کی بیشتر بڑے بڑے ممالک کے شہری حقوق حاصل ہیں، اور وہ تمام ممالک کسی نہ کسی معاملے میں اس کے تھوڑے بہت احسان مند ضرور ہیں۔ تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ اسے ہمارے ملک کے شہری حقوق بھی حاصل ہیں۔ اوہ! حمیدی ہونٹ سے کوڑ کر فریدی کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ جب تم نئے محکمہ سراغ رسانی میں آئے تھے تو میں کتوں کی نمائش کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا۔ آپ کتوں کی نمائش کے سلسلے میں کئی بار امریکہ گئے ہیں۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ ان دنوں کی بات ہے جب تم نئے محکمہ سراغ رسانی میں آئے تھے۔ اچھا، یعنی میرے اس محکمے میں کے آنے کے بعد جب آپ پہلی بار گئے تھے؟ ہاں، اور میں شاید چھٹی لے کر اپنے عزیزوں سے ملنے گاؤں چلا گیا تھا۔ ہاں، میں جبھی کا ذکر کر رہا ہوں، فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ اب حمید بھی کھانا کھا چکا تھا۔ جب وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر چکا تو فریدی نے اسے کہا، چائے بناؤ۔ حمید نے چائے بنانے لگا۔ ہاں، تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ان دنوں سر ایبک یہیں آیا ہوا تھا، اور محض اسی کی وجہ سے سمگلروں کے ایک بہت بڑے گروہ کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے اس سلسلے میں اکیلے ہی کام کیا تھا، کوئی خارجی امداد نہیں لی تھی، خود ہی تمام اسمگلروں کو بے بس کر کے ڈال دیا تھا، اس کے سربراہ سمیت، اور پھر انہیں پولیس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کس طرح کیا تھا۔ اس کے اس کارنامے کے بعد ہی ہماری حکومت نے اسے یہاں کے شہری حقوق بھی دیے تھے اور محکمہ سراغ رسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش بھی کی تھی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس طرح اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے پیر میں جو چکر ہے وہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتا۔ ویسے خود بھی اتنا دولت مند ہے کہ اسے کسی ملازمت کی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق سر ہینری فورڈ جیسے لوگ بھی اس کے مقابلے پر کم دولت مند ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہماری حکومت اس کی بات پر یقین کیوں نہ کرتی؟ اس کی شخصیت معمولی تو نہیں، اور شاید ہمارے ملک کی خوش قسمتی تھی کہ اس جیسے اہم آدمی کو میکڈونلڈ اور اس خطرناک ایجاد کے بارے میں پتہ چلا۔ اگر اس کی جگہ کوئی معمولی آدمی ہوتا تو شاید ہماری حکومت اس کی بات پر اعتماد نہ کرتی اور ہمیں اس مہم پر نہ بھیجتی۔ ٹھیک ہے، حمید نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہماری حکومت کو اس کی دی ہوئی اطلاع پر یقین کرنا ہی تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ سر ایبک کو اس کا علم کیسے ہوا؟ کچھ دن پہلے سر ایبک بینکاک ہی میں تھا، محض ایک اتفاق کے تحت۔ فریدی نے کہتے کہتے چونک کر اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور اٹھتا ہوا بڑبڑایا، خبروں کا وقت ہو گیا، چلے سنیں، شاید اس جہاز کے بارے میں ماہرین نے کوئی رپورٹ دے دی ہو۔ ان دونوں نے اپنی اپنی چائے کی پیالیاں اٹھائیں اور دوسرے کمرے کی طرف چلے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جہاز کسی اتفاقی حادثے کا شکار ہوا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو پھر؟ حمید سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ممکن ہے پال یا اس کے کسی ساتھی نے جہاز میں ٹائم بم فٹ کر دیا ہو۔ مجھے تو 90% اس بات کا یقین ہے، کیونکہ پال وغیرہ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ جہاز کے مسافر ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد ان کا راز فاش نہ کر دیں۔ فی الحال ان کی حکومت اس بات کو راز رکھنا چاہتی ہوگی۔ وہ اس کمرے میں آ گئے جہاں ریڈیو تھا۔ حمید نے سوئچ آن کیا۔ کوئی مقامی اسٹیشن پر لگی ہوئی تھی، سارنگی پر کوئی لوک گیت سنایا جا رہا تھا۔ خبریں ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ سر ایبک کو اس کا پتہ کیسے چلا تھا؟ حمید بولا، ٹھہرو، پہلے خبریں سن لیں۔ اسی وقت سارنگی پر لوک گیت ختم ہو چکا اور اناؤنسر نے وقت بتانے کے بعد اعلان کیا کہ اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
खबरें शुरू हुई और फिर एक खबर सुनकर हमीद को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसने एकदम फरीदे के चेहरे की तरफ देखा। फरीदे का रंग भी पल भर के लिए मुतगय्यर हुआ था। एक मुसाफिर। सफदर ने एक तवील सांस ली और फिर ख्याल अंदाज में असद की तरफ देखता चला गया। जूलिया भी इस कहानी को सुनकर किसी सोच में डूब गई थी। वो तीनों इस वक्त अ, दिलशाद मंजिल दिल दिलशाद मंजिल नामी बिल्डिंग के एक फ्लैट में बैठे हुए थे। यहाँ पहुँचने की हदायत उन्हें एक्सटू से मिली थी। फ़ोन पर एक्सटू ने उनसे कहा था कि वो 1 मिनट की भी ताख़ीर ना करें, जिस हाल में भी हों फ़ौरन अपने घर से चल पड़ें और शाहजमान रोड की दिलकशा मंजिल के सामने तीसरे फ्लैट में पहुँचे। सबसे पहले वहाँ सफदर पहुँचा था। घंटी बजाई और जवाब ना मिलने पर दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक के बाद एक करके तीनों कमरे में छान मारे, लेकिन एक तनफ़ुस से भी मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता एक कमरे में टेलीफोन ज़रूर था। फिर असद और जूलिया भी वहाँ पहुँच गए और उसके बाद ही टेलीफोन में घंटी बज उठी थी। दूसरी तरफ एक्सटू था और उसने उन्हें हदायत दी थी कि वो मेकअप कर लें। असद को अपना मौजूदा मेकअप ख़त्म करने की हदायत दी थी। इस बात पर जोर दिया गया था कि वो दोनों इस किस्म का मेकअप करें कि चेहरे किसी कदर सख्त मिजाज आदमियों के से नजर आए। जूनिया के लिए हदायत थी कि वो खूबसूरत तरीन बनने की कोशिश करे। लिबास के लिए हुक्म मिला था कि जूलिया साड़ी बांधे और वह दोनों सिर्फ कमीज पतलून में हो। फ़ोन ही पर यह भी बताया गया था मेकअप करने का सामान दरमियाने कमरे की अलमारी में मौजूद है और वहाँ एक वार्डरोब में लिबास भी मिल जाएंगे। प्लास्टिक मेकअप करना था, इसलिए 3 घंटे सर्फ होंगे। लिबास भी तब्दील कर लिया गया और फिर वो तीनों एक्सटू के हुक्म के मुताबिक उसके दूसरे हुक्म का इंतज़ार करने लगे। उसी दौरान में असद ने उन दोनों को वो कहानी भी सुनाई जिसने बैंकॉक और कुआलालंपुर से लेकर जजीरा बेंगलोरान तक की फ़ज़ाओं में जन्म लिया था और फिर समंदर की गहराइयों में फैलती हुई बुरीनों के साहिल पर जाकर ख़त्म हो गई थी। लेकिन क्या वाकई इस कहानी का इख्तिताम था या तमहीद थी इस खौफनाक कहानी की जिसे अब शुरू होना था?